إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ولا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر طرح کی تعریف ہر چیز کے خالق و مالک اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً خاتم الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین شفیع المذنبین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، خطبۃ الحاجہ یعنی خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نور کی 3 آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن
انہی آیات بینات کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ گزشتہ 2 جمعوں سے اقتدار و بادشاہت، حکومت و ملوکیت سے متعلق آیات قرآنیہ کی روشنی میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن اسی سلسلے کی ایک کڑی آج کی اس خطبے میں بیان کی جائے گی۔ اہل ایمان کا عقیدہ ہے کہ ساری کائنات کا خالق و مالک تنہا اللہ ہے۔ وقتی طور سے کسی کو اقتدار بخش دیتا ہے، کسی کو حکومت عطا کر دیتا ہے، تو یہ اقتدار و حکومت وقتیہ ہوتی ہے۔ ویسے اصلی حکومت و اقتدار تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ پھر دنیا کا نظام چلانے کے لیے اس قسم کی چیزیں پائی بھی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود میدان محشر میں اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکمرانی ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کہ جتنے انسان دنیا میں آ چکے ہیں سب وہاں جمع ہوں گے۔ وہاں فرعون بھی ہوگا، نمرود بھی ہوگا، شداد بھی ہوگا، حامان بھی ہوگا، اچھی حکومت کرنے والا بھی ہوگا، برا اقتدار سنبھالنے والا بھی ہوگا۔ ان تمام کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، آج قیامت کے دن کس کی بادشاہت چلے گی؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے للہ الواحد القہار، آج تو حکومت صرف اللہ کی ہے جو یکتا ہے اور غالب و قہار ہے۔ گویا دنیا ہو یا آخرت، حکمرانی صرف اللہ کی چلتی ہے۔ وقتی طور سے بندوں کے اختیار میں دیا جاتا ہے جس سے اس کی آزمائش اور امتحان مقصود ہوتا ہے۔ کوئی انسان اپنے اقتدار اعلیٰ کا غلط استعمال کرتا ہے تو معاشرہ کو ظلم بربریت سے دوچار کر دیتا ہے۔ اسی میں کوئی انسان اپنی حکومت و اقتدار کو اللہ سے ڈر کر انجام دینے کی کوشش کرتا ہے تو پوری دنیا میں امن و امان کی بحالی کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے بات آ چکی ہے قل اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تفصیل گزشتہ ہفتہ کے سامنے آ چکی ہے کہ اللہ جسے چاہتا حکومت دیتا ہے، جسے چاہتا حکومت چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا عزت دار بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و خوار بنا دیتا ہے۔ یعنی سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں۔ اگر کسی جگہ مسلمانوں کے اقتدار ملے یا حکمرانی حاصل ہو تو قرآن نے اس کے لیے کچھ شرطیں لگائی ہیں۔ کسی کو اقتدار دیا جا سکتا ہے لیکن مسلمانوں کو اگر حکومت ملتی ہے تو اس کے ساتھ کچھ شرطیں لگی ہوئی ہے۔ سورہ نور کی ان آیات کریمہ پر غور کیجئے، اس کے ترجمے کی سماعت کیجئے اور پھر اس کے بعد غور و فکر کیجئے تو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے کچھ شرطیں لگائی ہے، پھر ان شرائط کو پورا کرنے کے لیے کچھ احکام بھی بدلائے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات،
تم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اور جنہوں نے اچھے اعمال بجا لانے کی بھرپور کوشش کی، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ روئے زمین کا خلیفہ انہیں اللہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے والوں کو اللہ خلیفہ بنا چکا ہے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ ان کے لیے اس دین کو مضبوط بنا دے گا جس دین کو اللہ نے اس کے لیے پسند کیا ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور بھی اللہ تعالیٰ ان کے خوف و ہراس کو دور کر دے گا اور امن و امان کی بحالی کر دے گا۔ شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ وہ صرف میری عبادت کرے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون، اور جو انسان اس کے بعد پلٹ جائے گا وہی فاسق بن جائے گا۔ دوسری آیت ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو اور رسول کی اطاعت و فرما برداری کیا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور تیسری آیت ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اب ہرگز کافروں کے بارے میں ایسا تصور قائم نہ کیجئے کہ وہ اللہ کو عاجز کر دیں گے یا اللہ کی پکڑ سے باہر نکل جائیں گے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ان تین آیتوں میں جس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے اس پر مسلمانوں کو بطور خاص غور و فکر کرنا چاہیے۔ انسان لمبی لمبی زبان کر کے اللہ کے خلاف شکوہ کرتا ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، پھر دنیا میں ذلت و خواری ہماری کیوں ہے؟ لیکن انسان اپنی ذلت و خواری کے اسباب پہ غور و فکر نہیں کرتا۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو اللہ کیا جو ایمان کا معیار مطلوب ہے اس مناسبت سے ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے اس پر کبھی غور نہیں کرتا۔ ہمارا ایمان کا حال یہ ہے ووٹ دینے کی نوبت آئی 150 میں ہم بک جاتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں ہم مسلمان اور ایماندار ہیں۔ ہمارے ایمان کا حال یہ اگر کسی نے آپ کو بڑھاوا دے دیا، آپ کی تھوڑی سی پذیرائی کر دی، تھوڑی آپ کی تعریف کر دی کہ آپ میں تو سارا معاملہ ہے، آپ تو پورا پلٹ کر دیتے ہیں، گیم پورا پلٹ کرنے والے بن جاتے ہیں صرف اس بنیاد پر کہ کسی کی جانب سے آپ کی تعریف ہو جاتی۔ کیسا ایمان ہے؟ ایمان کا معیار مطلوب صحابہ کرام نے اس کا نمونہ اور نقشہ پیش کیا۔ جب بھی ان کے سامنے کوئی بات کہی آتی تو کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، ہم نے سن لیا اور ہم نے گردن جھکا دی۔ سرتابی کرنے کی جرات نہیں ہونی چاہیے، نہ ماننے کا شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان کا مطلب ہی ہوتا ہے مان لینا۔ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ تو اللہ نے ایسے ایمان سے وعدہ کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ سے وعدے کا سچا، اللہ سے زیادہ وعدے کا سچا اور پکا کون ہو سکتا ہے؟ جب اللہ نے اہل ایمان سے وعدہ کیا ہے کہ اسے خلافت ارضی عطا کی جائے گی، دنیا کا اقتدار بھی بخشا جائے گا، تو یقیناً وہ اقتدار مل کے رہے گا اور مل چکا ہے۔ شرط یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے ان شرطوں کو پوری کی ہے، اللہ نے دے دیا ہے، آئندہ بھی لوگ شرط پوری کریں گے، عطا کرتا رہے گا۔
شرطیں الفاظ کے ذریعے نہیں، اعمال کے ذریعے بجا لائی جاتی ہے۔ ایمان صرف زبان سے اقرار و اعلان کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان دل سے تصدیق کرنے کا بھی نام ہے، زبان سے اقرار کرنے کا بھی نام ہے، اعضاء و جوارح سے اظہار کرنے کا بھی نام ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے ایمان اور عمل صالح کرنے والے سے وعدہ کیا، ایمان بھی ہو اور ایمان کو بچانے کے لیے اچھے اعمال بھی ہو، اور پھر ساتھ ساتھ ایمان و عمل سے پہلے اللہ کی ذات کو ہر ایک قسم کی شرکیات سے پاک سمجھنے کا عقیدہ بھی ہو۔ عبادت تھوڑی ہو یا زیادہ، اس نیت سے انسان کرے کہ اللہ کی عبادت میں کوئی شامل و شریک نہیں ہے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، ایسا ایمان جو عمل صالح کرنے کی ترغیب دے، اور وہ عمل صالح جو عبادت الہی پر مشتمل ہو، جس میں کسی قسم کی غیر کی شرکت شامل نہ ہو، ایسی شرط پائی جاتی ہے تب اللہ کہتا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ۔ قرآن کا انداز دیکھیں گے عربی گرامر کے اعتبار سے، لا بھی تاکید کے ساتھ ہے اور نون بھی تاکید کے ساتھ ہے، ضرور بھی ضرور اللہ اسے خلیفہ بنائے گا۔ یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے خلافت ارضی عطا کریں گے تب بھی بات ماننے کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تاکید در تاکید اگر کسی بات کو بیان کرے تو اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پھر مثال بھی اللہ نے دی ہے، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، یہ صحابہ کے سامنے قرآن مقدس کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، مٹھی پر جماعت تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ لوگ اقتدار سنبھالیں گے۔ مدینہ کی ریاست قائم ہوئی، چند ہی افراد تھے، سوچا بھی نہیں آ سکتا تھا ان کو اقتدار ملے گا اور پوری دنیا کو آنکھ دکھانے لگ جائیں گے، لیکن قرآن نے کہا كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو خلیفہ بنا چکا ہے، چاہے حضرت داؤد کی خلافت ہو یا حضرت سلیمان کی خلافت ہو یا اس سے پہلے اور بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہو، ہر دور میں انبیاء مرسلین کی تعداد کم رہی ہے، ان پر ایمان لانے والوں کی تعداد بھی کم رہی ہے، لیکن جب انہوں نے اخلاص کے ساتھ اللہ پر ایمان لایا اور اپنے ایمان کو اعمال صالحہ کے نگوں سے جر دیا اور اس پر خلوص للہ برتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقتدار عطا کیا ہے۔ فرعون غرقاب ہو گیا، نمرود مچھر سے تباہ و برباد کر دیا گیا، جن کو اقتدار دیا گیا تو دنیا ان کی حکومت کو جانتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے انہیں غرقاب کر دیا اور کیسے انہیں تباہ و برباد کر دیا وہ تاریخ میں ان کے سامنے رہنی چاہیے۔ اس کے بالمقابل دوسرے لوگ جو ایمان والے تھے، تعداد میں قلیل ہونے کے باوجود ایمان پختہ اور مضبوط تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جگہ انہیں عطا کر دی۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جس طرح ان سے پہلے والوں کو اللہ خلیفہ بنا چکا ہے، خلافت ارضی عطا کر چکا ہے، اس طرح ایمان والوں کو بھی اللہ خلافت عطا کرے گا، حکومت و بادشاہ سب عطا کر دے گا۔ اس آیت میں آپ کو تاریخ کے پڑھنے کا بھی حکم دیا گیا۔ ہم دنیا داروں کی تاریخ پڑھتے ہیں، دینداروں کی تاریخ پڑھنے کا شعور بھی نہیں ہے۔ ہر دور میں ایک زمانے میں 1 2 3 4 5 نبی رہے ہوں گے، علاقائی اعتبار سے دیکھا جائے الگ الگ علاقے کے نبی ہے، پورے محلے کے مقابلے میں اگر ایک نبی ہے تعداد تو کمی ہے، لیکن اس نبی نے اللہ کے فرمان کے مطابق دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، کچھ لوگ ان کے ساتھ ہوتے چلے گئے اور پوری کایا پلٹ ہو گئی۔ ہندوستان کی سرزمین پہ ایک ساتھ بہت بڑی تعداد آپ کی موجود ہے، لیکن ہمیں اپنا شعور نہیں ہے، اپنی حقیقت کا ادراک نہیں ہے، اپنی معرفت کی پہچان نہیں ہے،
اپنے وجود سے متعلق ہمیں خود اپنا اقرار نہیں ہے کہ ہم کسی لائق ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہم سے بھی ہے، لیکن شرطیں لگائی گئی، ایمان بھی ہو، عمل صالح بھی ہو، اور شرکت بلا غیر عبادت بھی ہو، اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شامل نہ کیا جائے، یہ عقیدہ بھی ہو، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اقتدار عطا کرے گا۔ غیر مسلموں کو حکومت ویسے دی جا سکتی ہے، لیکن اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو اقتدار ان شرائط کے بعد ہی ملے گی۔ جہاں بھی ہماری حکومت ہے، 55 سے زیادہ ممالک ہیں، کہنے کو مسلمان ممالک ہے، یاد رکھیے گا اسلامی احکام و قوانین پورے طور سے وہاں بھی نافذ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسروں کے سامنے ہم بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں اور ان کے دست نگر بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے اندر جرأت نہیں ہے کہ ہم انہیں پوری دنیا والوں کو اسلام کا پیغام دے سکیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا پاور ملا، تھوڑا اختیار ملا کہ 10 سال تک جنگ بندی رہے گی، آپ جس طرح اپنے دین کا پرچار کرنا چاہ کر پرچار کرتے رہیے گا، اسی پرچار کرنے کی سہولیات سے فائدہ اٹھایا۔ آپ نے اس وقت کے بڑے بڑے حکمرانوں کے پاس خط لکھا، اسلم تسلم، اسلام قبول کرو، اسی میں تمہاری سلامتی ہے۔ آج تمہارے پاس اسلام کی دولت بھی ہے، حکومت اقتدار بھی ہے، شہرت بھی ہے، دولت بھی ہے، اور سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود دوسرے کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے بھی ہیں۔ کیسے اسلام ہے بھائی؟ کیسا ایمان ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رکھ رکھاؤ کی حد تک اپنے آپ کو ایماندار اور اچھے اعمال کرنے والا ثابت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں جو ایمان و عمل کا معیار مطلوب ہے اس کے مناسب ہمارا عمل نہیں ہو پاتا ہے۔ نتیجے کے طور پر جتنی بڑی تعداد ہے اتنی بڑی ذلت و خواری سے ہم دوچار بھی ہیں۔ اس سے پہلے پوری دنیا مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد کبھی نہیں تھی، اور آپ کہہ سکتے ہیں جتنی ذلت و خواری کی سزا اور مزہ موجودہ دور کے مسلمانوں کو چکھایا جاتا ہے، ویسی ذلت و خواری اس سے پہلے کبھی مسلمانوں کی نہیں ہوئی تھی۔ وجہ کیا ہے؟ ایک طرف تو قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، مومن رہو گے تو کامیاب رہو گے، سربلند رہو گے۔ کامیابی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں جو ایمان چاہیے ویسا ایمان ہمارا نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ اگر کوئی انسان ایماندار کہلاتا ہے، عمل صالح بھی کرتا ہے، عبادت بلا شرکت غیر کرتا ہے، اللہ کی وجہ لاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی جانب سے اقتدار عطا کیا جاتا، اس اقتدار کی ذمہ داری بھی کچھ آتی ہے، جس کی کچھ تفصیل گزشتہ ہفتہ آئی تھی کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اگر انہیں اقتدار دے دیا جائے تو پہلا کام یہ کریں گے کہ نماز قائم کرائیں گے، زکوٰۃ ادا کروائیں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دلوائیں گے۔ ایسے لوگوں کا انجام بہتر ہوا کرتا ہے۔ یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی تھی کہ چھوٹا چھوٹا اقتدار ہر گھر کے ذمہ دار کو حاصل ہے۔ اب گھر کا گارجین ہے، گھر کا اقتدار آپ کے پاس میں ہے۔ چھوٹا اقتدار سے انسان بڑا اقتدار حاصل کرتا ہے، چھوٹی حکمرانی سے بڑی حکمرانی کو پاتا ہے۔ اپنے گھر کے نظام کو درست نہیں کر پاتے، پوری دنیا کا نظام درست کرنے ہم چلے۔ لمبی لمبی لنترانیاں ہوتی ہے، سعودی نے ایسا کر دیا، دبئی نے ایسا کر دیا، کویت نے ایسا کر دیا، شام اور فلسطین نے ایسا کر دیا، دنیا کے مسلم ممالک نے ایسا کر دیا۔ ارے آپ نے اپنے گھر میں کیا کیا ہے؟ آپ کے گھر میں کسی کو حکمرانی تو نہیں ہے، آپ کے گھر کے حکمرانی اعلیٰ تو آپ خود ہیں، لیکن آپ نے گھر میں نماز کا نظام درست نہیں کر پاتے ہیں، زکوٰۃ کی تعلیمات صحیح سے دے نہیں پاتے ہیں، حق بات کو بول نہیں پاتے ہیں، برائی سے روک نہیں پاتے ہیں، پھر دنیا والوں کے سامنے چیخنے چلانے سے کیا فائدہ ہے؟ جبکہ حکومت کی بات کہی گئی الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ۔ اقتدار ملنے کا کام کیا ہے؟ نماز قائم کرانا، زکوٰۃ ادا کرانا، امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرانا۔ اسی چیز کو سورہ نور کی آیت میں اس طرح بیان کیا گیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ
وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ چاہتے ہو اقتدار، بڑی حکمرانی چاہتے ہو، اپنے سے پہلے پیش رو افراد کی طرح خلافت ارضی کا سہرا اپنے سر پہ بدوانا چاہتے ہو تو نماز قائم کرو، زکوٰۃ کا نظام بھی درست کرو، اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری زندگی کے تمام تر شعبات میں کرو، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم ہوگا۔ اگر رحم نہیں ہوتا ہے، خصوصی رحم کرم کا اللہ کی جانب سے فیضان نہیں ہوتا ہے، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جس طرح کا مطالبہ اللہ کی جانب سے مسلمانوں سے ہے، ویسے مطالبات پورے کرنے میں ہم پورے طور سے ناکام ہیں، جبکہ قرآن بار بار سناتا ہے کہ اللہ تمہارے پر مہربان بھی ہے، تمہارے دشمنوں کو تم سے روکتا بھی ہے، تمہارا عزم و حوصلہ کے سامنے اسے کھڑا ہونے کی قوت طاقت بھی نہیں دیتا ہے، لیکن اگر تم ہی پسپائی اختیار کر لیتے ہو، پیٹ پھیر کر بھاگنا شروع کر دیتے ہو، پھر کوئی بھی تم پر شیر بن سکتا ہے اور تمہارے خلاف کارروائی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد کیا نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، کافروں کے بارے میں ایسا تصور ہی مت کرنا یہ تم لوگوں کو عاجز کر دیں گے یا اللہ کو عاجز کر دیں گے۔ کیوں؟ جس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے دنیا والے اس کو کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ مدد اٹھا لیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے اس کا مدد کرنا، تو دنیا کا معمولی انسان بھی اس کے خلاف کارروائی کرنا شروع کرتا ہے۔ یہ الگ سی بات ہے، وہ کارروائی کرنے والے اچھے ہو یا برے ہو، اس کی شوم یہ قسمت ہے، اس کی بدنصیبی ہے، وہ دوسری چیز ہے، لیکن اہل ایمان کو اگر تکلیف پہنچا دی گئی تو ان کے کرتوت کا نتیجہ ہے یا ان کی بدعملی کا نتیجہ ہے۔ فرمایا اللہ نے کیا؟ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، نعمت کی ناقدری کرنے والے یا اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں کے معاملے میں بارے میں ایسا مت سوچیے آپ کہ یہ لوگ آپ کو بھی عاجز کر دیں گے یا اللہ کو عاجز کر دیں گے۔ اللہ کو عاجز کرنے سے مراد کیا ہوا؟ اللہ کی پکڑ سے باہر نکل جائیں گے۔ قرآن تو کہتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے جنات و انسان اگر تم اللہ کی اقتدار سے اختیار سے باہر نکلنا چاہو، آسمان و زمین کے کسی کنارے سے باہر نکل بھاگنا چاہو، بھاگ جاؤ، لا تنفذون، تم بھاگ ہی نہیں سکتے ہو، اللہ کی پکڑ سے کہیں باہر جا ہی نہیں سکتے ہو، اللہ کی حکمرانی سے کہیں نکل ہی نہیں سکتے ہو۔ تو اگر کوئی انسان سوچتا ہے اللہ ہی کو ماجد کر دے، اہل ایمان کو ماجد کر دے، مسلمانوں کو حیران و پریشان کر دے، تو یہ حیرانی اور پریشانی ہماری لائی ہوئی ہوتی ہے، ورنہ کسی کے اندر یہ طاقت و توانائی نہیں ہوتی کہ ہمارا کچھ بگاڑ سکے۔ حال اس کا پھر بتایا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ غور کیجئے گا، قرآن نے جہنم کو کفار و مشرکین کا ٹھکانہ بتایا ہے۔ اب اگر مسلمان جہنم میں جائے گا اس کا مطلب کیا ہوا؟ سوچ لیجئے آپ۔ قرآن نے جگہ جگہ کہا اعدت للکافرین، جہنم کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ مسلمان تو جنت میں تھا، جنت میں جائے گا، کافروں کے لیے جہنم ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو جہنم میں لے جاتا ہے تو کم از کم اتنی بات تو ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ کافرانہ عمل ہے یا کفریہ عمل ہے جس کے نتیجے وہ انسان جہنم میں جاتا ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ اس کا ایمان کچھ بچا ہوا ہے تو ایمان کے نتیجے میں جہنم سے ایک دن نکالا جائے گا اور پھر جنت میں پہنچایا جائے گا، جب تک تو جل بھن کر راکھ اور کوئلے بن چکے ہوں گے۔ اس لیے قرآن مقدس کی آیت کو سامنے رکھیے کہ اللہ نے اگر وعدہ کیا ہے تو اللہ کا وعدہ غلط نہیں، اور اس کی مثال اگر آپ کو دیکھنی ہے تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے جماعت کو دیکھ لیجیے۔
صحابہ کی تاریخ پڑھیں گے، زمانہ جاہلیت کے دور کا جائزہ لیں گے، تو ہر مورخ، تاریخ لکھنے والا یہ کہہ کے اپنی بات بند کر دیتا ہے، ناگفتہ بے حالات۔ جتنی خرابیاں قیامت تک تصور کی جا سکتی تھی، وہ ساری خرابیاں اس وقت مکہ کی سرزمین پہ پائی جاتی تھی۔ اللہ جس کو بچا لیا بچا لیا، ورنہ سب لوگ اس میں ملوث تھے۔ لیکن ایمان کے بعد، استغفار کے بعد، اعمال صالحہ کے بعد، صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام دیا کہ جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی ہے، جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی ہے۔ چند سالہ مان لیے کہ صرف مکی دور چھوڑ دیجئے تو مدینہ کے 10 سالہ دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کامیابی حاصل کی، ان صحابہ کرام کے ایمان و عمل کے نتیجے میں وہ دنیا دیکھتی ہے اور دنیا جانتی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام، خصوصاً خلفائے ثلاثہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی کے زمانے میں جو خلافت کا اور اسلامی اقتدار کا پھیلا ہوا ہے، وہ آپ کے سامنے۔ پھر جو حضرت علی کا زمانہ آیا، حضرت امیر معاویہ کا زمانہ ہے، اور لمبا چوڑا بڑا ہے۔ میرے بھائی غور کرنے کی بات ہے، کون لوگ تھے وہ بھی تو ہماری طرح انسان تھے۔ تعداد کی قلت و کثرت کا انہوں نے خیال نہیں رکھا، بلکہ یہ جانا کہ اللہ اس کے رسول پہ مر مٹنے کا جذبہ ہونا چاہیے، کتاب و سنت کی ترویج و اشاعت کا شوق ہونا چاہیے، دنیا والوں کے سامنے اسلام کے پرچار کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ الحمدللہ صحابہ کرام نے کیا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے غلبہ عطا کیا، غلبہ حاصل کر لیا، اور غلبہ انہیں عطا کر دیا گیا۔ آج ہم دستے نگر بنے ہوئے ہیں، کبھی اس پارٹی کا ڈنڈا جو اٹھاتے ہیں، کبھی اس کا جھنڈا اٹھاتے ہیں، کبھی اس کا نعرہ لگاتے ہیں، کبھی اس کے پیچھے چلتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کے سامنے۔ میرے بھائیو غور کیجئے گا، ایسے ایسے افراد ہیں جن کی زبان سے کلمہ نکلتا ہے، زبان نکلتا ہے، زبان سے باتیں نکلتی ہے، رامائن ختم ہو جائے، مہابھارت ختم ہو جائے، گیتا کی تعلیمات ختم ہو جائے، قرآن ختم ہو جائے، قرآن ختم ہو جائے، لیکن مغربی بنگال کی ترقی کا راز ختم نہیں ہو سکتا۔ کتنا بڑا فرعونی جملہ اندازہ لگا لیجیے آپ۔ ارے بھائی یاد رکھیے گا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو در حقیقت مسلمانوں کی جانب سے صحیح باتیں نہ بیان کرنے کا نتیجہ ہے۔ ہمیں ان تک بات پہنچانی چاہیے، اور اسے بولنے والے افراد سے معافی کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ اور کون بولتا ہے؟ سب کے سامنے ڈر لگا ہوا، خطرہ لگا ہوا، خدشہ لگا ہوا ہے، اس قسم کی باتیں بول دیے تو بول دیے۔ بھائی اگر سبقت لسانی بولی گئی ہے تو بول دے سبقت لسانی میں نکلی ہے، اور اگر جان بوجھ کے بولا گیا تو انہیں معذرت کرنا ہوگا اور معافی مانگنا چاہیے۔ کیوں ایسا ہوا؟ وہ سمجھتے کہ بھیڑ بکری کی جماعت اس طرح چاہے ہم کو لیتے آگے پیچھے کرتے رہیں گے، کبھی ڈنڈا تھما دیں گے، کبھی جھنڈا تھما دیں گے۔ ترقی کا حال یہ ہے کہ جو سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق ابھی تک کچھ عمل نہیں ہوا، اور اس کے بعد کہتے ہیں ترقی تو ہماری رک نہیں رہی ہے۔ ارے بھائیو کیسی ترقی ہے؟ ترقی اس بات میں ہے کہ آپ کو پسماندہ کیا گیا، آپ کو دبا کے رکھا گیا، آپ کو کچل دیا گیا، آپ کی نالی کنارے سلا دیا گیا، آپ کو تھوڑی سی روٹی کا مسئلہ حل کرنے کے بجائے بھکمنگا کی طرح بنا دیا۔ امام تک کو انہوں نے بھتہ دلا کر کے اس قسم کی باتیں کرا دیا، سمجھتے ہم نے بہت بڑا کام کر دیا، ترقی کام کر۔ میرے بھائی یاد رکھیے گا، ہرگز چیزیں ترقی کے راستے پر، ترقی کی راہ پہ چلنے والی نہیں ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے ہم کسی کا دست نگر ہونے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست نگر ہوں گے۔ ہاں ضرور سی بات اتنی ہے کہ فرقہ پرست عناصر کو روکنے کے لیے ہمیں اپنے ووٹ کا صحیح استعمال بھی کرنا چاہیے، تاکہ فرقہ پرست طاقت ترقی نہ کر سکے، آگے نہ بڑھ سکے۔ اس سے پہلے بات آ چکی ہے، کوئی آپ کا نہیں ہے، سب آپ کے خلاف ہے، لیکن احول البلیتین کا اصول ہے، یا اخف الضررین کا اصول ہے کہ دو تکلیف دہ چیزیں آپ کے سامنے آ جائے تو جو ہلکی تکلیف دہ ہو، کم تکلیف دہ ہو، اسے گوارا کر لیا جائے کہ دنیاوی اعتبار سے ہمیں زندگی ہی گزارنا ہے، اور اسی مناسبت سے ہمیں اعمال بجا لانے ہیں اور اپنی زندگی گزارنے کے طریقے حاصل کرنے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال بات چل رہی تھی کہ مسلمانوں کو اقتدار اگر ملتا ہے اس کے لیے شرائط ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا، شرک و کفر کی بنیاد پر حکومت تو چل سکتی ہے، مشرک کی حکومت چل سکتی ہے، کافر کی حکومت چل سکتی ہے،
لیکن ظالم کی حکومت نہیں چلتی ہے. ظلم چاہے جہاں بھی کیا جائے گا اس کے اقتدار قائم نہیں رہتا. ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی غفلت شعاری کی وجہ سے، ان کی بدعملی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بطور عذاب کے ایسے انسان کو اقتدار اعلیٰ بخشا جاتا ہے. ہندوستان کا ماحول بظاہر اچھا لگتا ہے، کس مرتبہ ہو سکتا ہے کہ فرقہ پرست طاقت نہ آنے پائے، لیکن حالات کیا بنیں گے وہ اللہ کو معلوم ہے. اور یاد رکھیے گا، الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ بھی دوا نہ کام کیا. اگر اسی صورتحال ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ فیصلہ ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، عرش معلیٰ پہ بیٹھا اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے. اگر ہم ٹھوکے جانے کے لائق ہیں، پٹائی کے لائق ہیں، مارے جانے کے لائق ہیں، ذلت و خواری کے لائق ہیں، تو ایسے بندے کو ہم پر مسلط پھر کرے گا، اور جس کے نتیجے میں ذلت و خواری کا مزہ ہمیں چکھاتا رہے گا. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ذلت و خواری کا مزہ نہ چکھا جائے تو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجئے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. اگر آپ بدلنا نہیں چاہیں گے اللہ بھی آپ کو بدلے گا نہیں، آپ کے حالات کو سدھارے گا نہیں. اور اگر سدھرنا چاہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریزاری کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ ہموار کر سکتا ہے اور صحیح ڈگر پہ آپ کو چلا سکتا ہے. پھر حالات ایسے اسباب ایسے پیدا کرے گا جس کے نتیجے میں آپ کی پذیرائی بھی ہو سکتی ہے، آپ کے مقام منصب کو تسلیم بھی کیا جا سکتا ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے اس حقیقت کو سمجھیے. اللہ سے دعا کیجیے الہی ہم جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے. اے اللہ، جو ہم میں بیمار انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما دے، جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، جو ماخوذ و گرفتار ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دے، جو دینی دنیاوی اعتبار سے پریشان حال ہے ان کی جملہ پریشانی کو دور فرما دے. جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی تو اللہ اپنے فضل و کرم سے ان تمام کے جائز مراد کو پوری فرما دے، ان کے مریضوں کو شفا کلی عطا فرما دے اور ان کے پریشان حال انسان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.